اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حساب دیں، لیکن مسلمانوں کے ملکوں کا معاملہ کافروں جیسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ کافر اس اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جنگ میں جو ہے وہ کافر بھی مرتے لڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور جنگ میں مسلمان بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جنگ میں کافر بھی جو ہے وہ لڑتے ہیں، اور جنگ میں جو ہے وہ مسلمان بھی لڑتے ہیں، اور دونوں مرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے مرنے پر یعنی شہید ہونے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ کے راستے میں، کافر اللہ کے راستے میں نہیں ہے، مرا تو وہ بھی ہے، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے راستے کا نہیں ہے، تو اب اس کی سارے کے سارے معاملات جدا ہیں، سارے معاملات جدا ہیں۔ مسلمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے راستے کا ہے، تو مسلمان کا معاملہ جدا ہے۔ اسی لیے مسلمان جب اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے تو فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، اور یہ فرما دیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا شعور ظاہری ہے، کوئی بول رہا ہو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، کوئی سانس لے رہا ہو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، کوئی ہاتھ پیر چلا رہا ہو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، کوئی حرکت لے رہا ہو ہم کہتے ہیں زندہ، یہ ہمارے شعور کی۔ لیکن کوئی ساکت و جامد ہو جائے تو اب ہمارا شعور اسے زندہ نہیں مانتا، زندہ نہیں مانتا۔ تو اب ہم اپنے شعور کے اعتبار سے زندہ مانیں گے یہ اللہ کے حکم سے، بولیے اللہ کے حکم سے مانو، بات تو اللہ کی ہے نا۔ تو کفار کا تعلق یہ ہے کہ کفار جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود آزمائشوں میں، آلام میں، عذاب میں ہیں، ان کی پکار کا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں؟ جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں کفار کے حوالے سے ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ، یہ سورہ نبا کی آخری 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں فرمایا کفار کے حوالے سے یقولو یا لیتنی کنت ترابا، کہ کفار محشر میں جب اپنا حال دیکھیں گے، عذاب کے معاملات دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی، کفار کا تعلق دوزخ سے ہے، تو وہ کہیں گے کہ یقولو یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں آج مٹی ہو جاتا، میں آج انسان نہیں ہوتا، بلکہ جانوروں کو جیسے ان کے انصاف دلا کر مٹی کر دیا نا، جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، تو کفار یہ چاہیں گے کہ ہمارا حال بھی جانوروں کی طرح ہو جاتا، مٹی ہو جاتے، لیکن جہنم کا عذاب ہمیں نہیں ملتا۔ تو کفار کا معاملہ عزیزان گرامی یہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سم بکم عمی، کفار کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو نہیں سمجھ میں آتی انہیں بات۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھیے یہاں پر بھی اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جن کو بہرا، گونگا، اندھا کہہ رہا ہے کفار کو،
وہ بہرے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں۔ جب سنتے ہیں نا بھائی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پیروی کرو اللہ کے کلام کی، تو انہوں نے سنا، اور سن کر انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے۔ تو بہرے تو نہیں ہیں، پھر گونگے بھی نہیں ہیں، جواب دے رہے ہیں، اندھے بھی نہیں ہیں، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پھر بہرا، گونگا، اندھا کیسے کہہ دیا؟ کیا غلط کہا ہے اللہ نے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، حالانکہ عقل تو انہیں سب سے زیادہ ہے۔ غزوہ بدر کے لیے منافقین بھی ساتھ آئے تھے، منافقین بھی ساتھ آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے، لیکن پھر بعد میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے لوگوں کو لے کر چلا گیا، اور مسلمانوں کی تعداد پھر 313 رہ گئی تھی۔ تو اس لیے لے کے چلا گیا کہ یہ 1000 کا لشکر جرار، یہ تو سیدھی سیدھی شکست ہے، یہ تو سیدھی سیدھی شکست ہے، یہاں تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے گا، مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم تو مر جائیں گے، مال غنیمت بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ اپنے بندوں کو لے کے نکل گئے، تو عقل تھی تو لے کے نکلا نا۔ تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جن کو بہرا، گونگا، اندھا اور بے عقل کہا گیا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے نہیں، دین اور آخرت کے اعتبار سے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اور وہ یہ کہ حقیقت میں انسان کا دیکھنا یہ دنیا دیکھنا نہیں ہے، حقیقت میں انسان کا سننا اس دنیا کے اندر سننا نہیں ہے، حقیقت میں انسان کا بولنا اس دنیا کے لیے بولنا نہیں ہے، حقیقت میں انسان کی عقل اس دنیا کے لیے استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کو استعمال کرے، عقل کو استعمال کرے، سماعت کو استعمال کرے اور اپنی بصارت کو استعمال کرے، تو نتیجہ دین اور آخرت کے ساتھ ہونا چاہیے، نتیجہ دین اور آخرت کے ساتھ ہونا چاہیے، دین اور آخرت کی بات ہے۔ کانوں سے وہ چیز سنیں جو دین اور آخرت کے لیے ہو، دین اور آخرت کے لیے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہماری دنیا کے اندر جگہ جگہ اپنے آپ کو شامل رکھا ہے تاکہ ہماری دنیا دین بن جائے۔ یاد رکھیے، ہماری دنیا ہے ہی نہیں کوئی، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ دین ہے۔ ہمارا کاروبار اسلام کے مطابق ہو تو ہمارا کاروبار دین ہے، ہمارا نکاح شادی بیاہ کرنا اگر دین کے مطابق ہو تو وہ دین ہے، بلکہ نکاح کو تو عبادت قرار دیا ہے۔ ہمارے رشتے ناطے ملنا جلنا اگر دین کے مطابق ہوں تو وہ دین اسلام ہے۔ ہمارا کسی سے نفرت کرنا اگر دین کے حساب سے ہو تو وہ دین ہے۔ ہمارا اگر کسی علاقے کو چھوڑنا ہو، کہیں جا کے بسنا ہو، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں، پاکستانی 10 لاکھ پاکستانیوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بھئی وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، یہاں جو ہے فیوچر نہیں ہے، تو دنیا کے لیے کیا نا۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی جگہ چھوڑی، افغانستان سے کتنے بزرگان دین ہجرت کر کے آئے، داتا صاحب آ گئے افغانستان سے ہجرت کر کے، لاہور میں آپ بسے، عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ موجود ہیں، عرب کے بزرگ ہیں، اور نہ جانے کتنے بزرگ۔ تو انہوں نے ہجرتیں کری تو کس کے لیے؟ فیوچر کون سا تھا؟ آخرت تھی، دنیا نہیں تھی۔ تو اللہ نے ہماری دنیا کے اندر دین کو شامل کر دیا، اور ہماری دنیا میں اگر دین شامل ہو تو پھر ہماری دنیا کا ہر معاملہ جو ہے وہ دین ہے، پھر اس کو بولنا، اس کو سننا، اس کو کہنا، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ دین کے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کی دکان پہ مال آیا، جو شخص آپ کی دکان کا سیلر تھا، سیلز مین تھا، اس کو آپ نے ایک تھان دکھایا، کہا کہ اس تھان کے اندر یہ خامی ہے،
جو بھی تم سے یہ تھان لے اسے بتا دینا کہ دیکھو اس میں یہ خامی ہے، یہ سستا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اسے لو نہیں لو۔ وہ سیلز مین کہا ٹھیک ہے، بعد میں بات ذہن سے نکل گئی، وہ تھان اس نے بیچ دیا اور اچھے داموں بیچ دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنی معمولات سے جو آپ کی دین کے حوالے سے مصروفیات تھی پڑھانے کی، جب آئے اور آپ نے پوچھا سیلز مین سے کہ بھئی کیا ہوا، وہ تھان جو دکھایا تھا اس تھان کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا حضرت وہ تو بیچ دیا اور اچھے دام بیچا۔ کہا نقص بتایا تھا، جو خامی تھی وہ بتائی تھی، کہا وہ بھول گیا۔ جب آپ نے کہا کہ وہ بھول گئے تھے تو بتاؤ جس شخص نے لیا تھا وہ تھان وہ کیسا حلیہ تھا؟ اس نے حلیہ بتایا۔ آپ اس حلیے سے پہچان گئے کہ وہ کون سے علاقے کا تھا۔ اس شہر میں پہنچے اور اس شخص کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ آپ کوفے میں میری دکان سے یہ تھان لے کر آئے، اس میں یہ نقص تھا، تھان سستا تھا، آپ کو مہنگے داموں مل گیا، میرا سیلز مین جو تھا وہ بھول گیا تھا، اس تھان کی قیمت بھی لوٹا دی آپ نے اور معافی بھی مانگی۔ یہ اسلامی تجارت ہے، یہ اسلامی تجارت ہے۔ اور آج دنیا کی تجارت کیا ہے؟ امیر و کبیر لوگوں نے اسٹاکس کیے ہوئے آٹے کے بس انتظار ہے کہ حکومت کب ظلم کا ہتھوڑا مارے اور پھر اس کے بعد وہ ان کے مزے وارے ہی نیازی ہو جائے۔ ادھر اعلان ہوتا ہے، ادھر ریٹ بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ پچھلے سستے ریٹ پر اٹھائے ہوئے اسٹاکس پڑے ہیں کہ اگر 6 مہینے بھی بیچیں گے نا تو نقصان پھر بھی نہیں ہوگا۔ گھی والے، تیل والے، پیٹرول والے، آٹے والے، اناج، گندم، یہ سب حضرات ہیں، ایسا ہے نہیں۔ تجارت ہو رہی ہے لیکن اسلام نہیں ہے، اس میں اسلام نہیں ہے۔ اور افسوس اللہ کی مار بھی دیکھیے کہ غریبوں کا تو چلو گزارا ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، یہ امیر و کبیر لوگ غریبوں کا خون چوس کر جو پیسے کماتے ہیں نا، ان پیسوں کو کمانے کے بعد دیتے کہاں ہیں؟ وکیلوں کو، اس وقت ڈاکٹروں کو، اسپتالوں کو، اور نہ جانے پھر کس کس ناجائز ذرائع سے۔ کوئی بڑے سے بڑا ایسا شخص دیکھیے کہ جس کو کینسر سے نیچے کی کوئی بیماری، حالانکہ منرل واٹر سے اگر منہ ہاتھ دھوئیں، نہائیں تو بھی جراثیم پاس نہیں ہے، تو غریب تو پھر بھی بچ جا رہا ہے، لیکن امیروں کو نیچے کینسر سے نیچے کوئی بیماری نہیں ہے، ہارٹ اٹیک، وال سارے، یہ عجیب و غریب۔ تو دین نے ہمارے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو فوکس رکھا ہے، انجیکٹ کیا ہوا، اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ دین ہمارے اندر رہے تو ہمارا بولنا، سننا، کہنا، عقل کو یہ سب کچھ جو ہے وہ ثواب بن جائے اور کام کا ہو جائے، بے کام نہ رہے، بے کام نہ رہے، سب کام کا ہو جائے، اس میں کوئی بھی چیز بیکار نہ رہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار تھا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب رخ مسلمانوں کی طرف ہے، کفار کی باتیں بتا دیں، کفار کا کلام بتا دیا، اب مسلمانوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا رخ کیا ہے اور مسلمانوں سے کلو من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ پاک چیزیں ہیں زمین میں کھاؤ۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے کھانے کی بات کری تھی، لیکن وہاں کیا تھا؟ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی بات نہیں تھی، سب لوگوں کی بات۔ یا ایھا الناس کلو، اے لوگوں کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے، جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے۔ اور یہاں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے تقاضا کیا ہے؟ طیب کا تقاضا ہے کہ رزق پر توجہ دو، حلال تو رزق ہو لیکن پاک بھی ہونا چاہیے، اس میں ناپاکی کی آمیزش نہیں آنی چاہیے۔ رزق کہاں سے آئے گا؟ کام کاروبار سے آئے گا، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو،
ذخیرہ اندوزی نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، کام اگر روزگار ہے، نوکری پیشہ ہو تو کام چوری نہ ہو، اس طرح کی جو بھی تو رزق اگر پاک ہوگا تو پھر اسی کے اثرات ایمان پر وارد ہوں گے، اور رزق اگر ناپاک ہوگا تو پھر اس کے اثرات ایمان پر وارد نہیں ہوں گے۔ یہ آج دیکھ لیجئے ہمارے وہ احباب جو کرپشن کے کھیل میں چیمپئن بننے جا رہے ہیں، ان کی زبانوں سے کس کس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، کس کس طرح کی۔ اسلام کے حوالے سے ایک صاحب کہتے ہیں جو اس وقت ہمارے وزیر دفاع ہیں، وہ کہتے ہیں جناب سب مذاہب برابر ہے، صرف اسلام کو فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر، سب مذاہب برابر۔ اللہ کے بندو کیا کہہ رہے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن کی کھلی مخالفت، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر انہیں گروہ سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم بستری کے لیے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اس سے مناظرہ کرو، اللہ اکبر کرو، اس طرح کی باتیں کرو۔ یہ باتیں پاکیزہ رزق کھانے والے اور حلال خون سے پروان چڑھنے والوں کی زبانوں سے نہیں نکلتی، زبانوں سے نہیں نکلتی۔ تو رزق جو ہے عزیزان گرامی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آ رہی ہے شب برات، بڑی دعاؤں کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، پورے سال کے گناہ معاف کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس پورے سال کے گناہوں کی تیاری میں بھی یاد رکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت بھی ان کی ہے کہ جن کے خون جو ہے وہ حرام رزق سے پرورش نہ پا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو 40 دن کی عبادت اس کی بیکار۔ اور یہاں رزق حرام ہی جا جا کے اگر وہ جسم کی طاقت بن جائے تو پھر عبادتوں کا کیا ہوگا، دعاؤں کی قبولیت کا کیا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا طیبات، پاک چیز کھاؤ، ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ پاک رزق کھانے والوں کا شکر یہ ہے کہ وہ احساس کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ اتارا ہے، اب ہم نے کھایا ہے اللہ کا تو اللہ کے کام بھی تو کریں۔ پھر کبھی وہ مسجدوں میں نظر آئے حی علی الصلاۃ کی صدا پر، نمازوں میں کبھی قرآن کی بات کریں، کبھی حدیث کی، اپنی اولادوں کی تربیت کریں، بیوی بچوں کو سمجھائیں، دوست احباب کو کے اندر اسلام بیدار کریں، اپنے اندر دین کو بیدار کریں۔ یہ ہے اللہ کے رزق کا شکر ادا کرنا۔ صرف الحمدللہ کے الفاظ یہ زبان سے لفظی شکر کرتے ہیں، حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھایا ہے، اب جو طاقت آئے تو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کی عبادتوں میں استعمال کریں، اللہ کے دین کی خاطر استعمال کریں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی بھی اسی لیے مسلمان میں، اسی لیے نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے عزیزان گرامی دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین جو کچھ بھی درس میں ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، اسے قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی تیرا حکم ہے کہ ہم پاکیزہ رزق کھائیں، الہی آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ الہ العالمین حرام روزی کی جستجو سے، طلب سے، خیال سے، کوشش سے بچا دے۔ یا الہ العالمین خاتمہ بالخیر عطا کر دے۔ باری تعالیٰ ہمیں ہماری آل اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا الہ العالمین دین کی یا رب العالمین نشر و اشاعت کی خاطر تیرے پاکیزہ کلام کا یہ درس جاری و ساری ہے، الہی اس میں برکت پیدا فرما، ہماری خالص نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین شب برات قریب ہے، باری تعالیٰ یا رب العالمین اس شب برات کے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. الحمد للہ. ارے یار بس وہ نماز میں لیٹ ہوا. حدیث چلائے تو ٹیوشن 8:30 بجے جمع ہے. ہاں آج میں لیٹ ہو گیا.